اب تک کنگنا رناوت نے یہی دیکھا اور سنا تھا کہ سوشل میڈیا پر بدتمیزی کرنے سے بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر چاہے سامنے کوئی فنکار ہو یا کسی ریاست کا سربراہ۔ ٹیلی ویژن پر وہ کسی کو بھی گالی دیں، اینکر انہیں نہیں ٹوکتا، کیونکہ وہ اور اینکر دونوں ایک ہی ٹیم یعنی مودی کے خیمے میں ہیں۔ سچ یہی ہے کہ سارے مودی بھکت سوشل میڈیا اور ٹی وی پر کی گئی کارستانیوں کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اصل دنیا ٹی وی اور ٹویٹر کے باہر ہے، جہاں ان کی تو دور، ان دنوں ان کے آقا نریندر مودی کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لوگ اب ان کی اور ان کے بھکتوں کی حرکتوں سے بیزار ہیں۔ اپنے حوصلے کے سبب عالمی سطح پر شہرت حاصل کر چکی شاہین باغ کی دادی کی تصویر کو کنگنا رناوت نے پنجاب کی ایک بزرگ خاتون مہندر کور کی تصویر کے ساتھ ٹویٹر پر پوسٹ کر دیا اور یہ الزام لگایا کہ شاہین باغ کی دادی 100 روپے کے عوض کسانوں کے احتجاج میں شامل ہونے پہنچ گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہین باغ کی دادی کا نام تاریخ میں کس مقام پر پہنچ چکا ہے، اسے سمجھنا کنگنا رناوت کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ کنگنا کے پاس نہ تو اتنی تعلیم ہے کہ وہ شاہین باغ کی دادیوں کے مقصد کو سمجھ سکیں اور نہ ویسی تربیت ہے کہ ان کی عظمت کو محسوس کر سکیں۔ لیکن کنگنا کے اس ٹویٹ کے فوراً بعد پنجاب کے مشہور گلوکار اور اداکار دلجیت سنگھ دوسانجھ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ٹھان لی کہ بدتمیزی کے دم پر ہر شریف آدمی کو خاموش کیا جا سکتا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کنگنا رناوت کے ساتھ ٹویٹر پر ہوئی حجت میں پہلے خود کنگنا کو خاموش ہونا پڑا ہو۔ دلجیت نے پوری توتو میں کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا کہ بحث کسان دادی یعنی مہندر کور سے ہٹ کر کہیں اور نہ چلی جائے، ورنہ کنگنا نے معاملے کو بھٹکانے کے لیے پہلے کرن جوہر، پھر شاہین باغ، اس کے بعد اینٹی نیشنل جیسے سارے حربے استعمال کر لیے تھے۔ دلجیت نے کسانوں کی تحریک کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ بار بار وہ کنگنا کو یہی احساس دلانے کی کوشش کرتے رہے کہ انہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کنگنا کو اس پر افسوس تو نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے اندر بزرگوں کا احترام نہیں ہے، نہ اس پر ملال ہوگا کہ انہوں نے ایک جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش کیوں کی، لیکن انہیں اتنا احساس ضرور ہو گیا ہے کہ ان سے صرف بالی ووڈ والے ڈرتے یا یوں کہے کہ بچتے ہیں، ہندوستان بھر کے لوگ نہیں۔ یہاں شاہین باغ کی دادی کا نام لے کر کسانوں کے احتجاج کو بدنام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ سنگھو بارڈر پر جاری مظاہرہ دراصل کسان نہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ دلجیت نے تو خیر اس پر کچھ نہیں کہا، لیکن احتجاج میں شامل عورتوں نے جس طرح کے بیانات دیے ہیں، ان سے کنگنا تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ ان کی اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ملک ان کے آقا مودی اور امت شاہ کی بھی جاگیر نہیں ہے، اس لیے اس ملک کے کس باشندے کو کب اور کس احتجاج میں شامل ہونا ہے یہ وہ خود طے کرے گا، کنگنا رناوت یا ان جیسا کوئی مودی بھکت نہیں۔ دلجیت اور کنگنا کی اس پوری توتو میں کی کسانوں کے احتجاج میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی لڑائی کو تو لوگ صرف مزہ لینے کے لیے سنتے رہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ پہلی بار کنگنا رناوت کو کسی نے منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن کنگنا کی اس حماقت سے کئی باتیں صاف ہو گئی ہیں۔ کنگنا اور ان جیسے مودی بھکتوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے ملک میں اب اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ مسلمانوں کا نام لینے سے پورا ملک فوراً کسی بھی احتجاج کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ CAA کے خلاف ہونے والے احتجاج کے وقت نریندر مودی نے کہا تھا کہ آپ کپڑے دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون لوگ اس احتجاج میں شامل ہیں۔ کنگنا شاید مودی کی اسی بات سے دھوکہ کھا گئیں اور انہوں نے پنجاب کی مہندر کور کو دہلی کی بلقیس بانو سمجھ کر ان کی تصویر ٹویٹر پر پوسٹ کر دی۔ دلجیت سے کنگنا کے جھگڑے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ مودی کی وہ بات کتنی غلط تھی۔ ہندوستان میں آج بھی لوگوں کے لباس، ان کا کلچر، ان کی عادتیں اور ان کی ضرورتیں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ آپ کبھی مہندر کور کو بلقیس بانو سمجھ لیتے ہیں اور کبھی بلقیس بانو کو مہندر کور۔ سنگھو بارڈر پر جمع کسان عورتوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ شاہین باغ کی دادی اپنے حق کی لڑائی لڑ رہی تھیں اور پنجاب کی مہندر کور اپنے حق کی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ کنگنا کو ان کے بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اب اگر کوئی بات معلوم کرنی رہ گئی ہے تو صرف یہ کہ کرن جوہر نے آخر کنگنا رناوت کو ایسا کون سا زخم دیا ہے جو وہ کسی بھی جھگڑے میں ان کا نام لینا نہیں بھولتی۔ حالانکہ بیچارے کرن جوہر بھی مودی کے بھکت نہ سہی ان کے چاہنے والوں میں ضرور ہیں۔